جدو ابو برا نے یہ جس نو شفا ہوئی سی نبی پاک دی دعا دے نال، اس نے حضور کولو بندے منگے کہ نجدیو ساڈے قبیلے دی اصلاح واسطے مبلغین دی ایک جماعت بھیجو، کہ حضور نے اپنے خدشات دا اظہار کیتا کہ تیرا بھتیجا جو نجد دا رئیس ہے، سردار ہے، اسلام نال تو بڑا بغض رکھدا ہے، تو لہذا جو مبلغین دی میں جماعت بھیجاں گا اس دی حفاظت دا کوئی انتظام پہلے ہونا چاہیے، کوئی ضمانت ہونی چاہیے۔ ابو برا نے اپنی ذاتی اور شخصی ضمانت دیتی، کہنے لگا جی میں ضامن ہاں، کسی بندے تے حرف نہیں آئے گا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دی دعوت قبول کر لی، اس دی اس تجوید نو قبول کر لیا، اور منظر بن عمر انصاری دے نال 70 صحابہ دی جماعت نو نجد دی تعلیم اور ہدایت لئی روانہ فرمایا۔ یہ صحابہ بڑی کبار صحابہ سن، بڑیاں عظمتاں والے شاناں والے صحابہ سن۔ یہ 70 وہ تھے جن میں ایک مرد یگانہ تھا، وجود ان سب کا شان زندگی جان زمانہ تھا۔ یہ عابد تھے، یہ زاہد تھے، یہ حافظ تھے، یہ قاری تھے، یہ صدقے آئین تھے، آئینہ پرہیزگاری تھے، یہ اسلامی مبلغ ہو گئے تیار جانے کو، زمین نجد پر آواز ربانی سنانے کو۔ 70 صحابہ دی جماعت نے حامی بھر لی، جان واسطے تیار ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب نو رخصت کردے ہویاں انہاں واسطے دعا فرمائی، اور کچھ ایسے الفاظ ارشاد فرمائے جنہاں تو معلوم ہوندا سی کہ ہن انہاں 70 صحابہ دے نال حضور دی ملاقات قیامت والے دن لواء الحمد جھنڈے تھلے ہوئے گی۔ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے ذات خدا دانا و بینا ہے، جو آپ نے عربی وچ انہاں نو الفاظ ارشاد فرمایا ان دا ترجمہ شاعر کر رہا ہے۔ انہاں لفظاں نو سن کے تانوں پتہ لگ جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی شہادتاں دا علم سی، مقدر انہاں وچ یہ شہادتاں لکھیاں جا چکیاں سن، جس دا اظہار فرما رہے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے ذات خدا دانا و بینا ہے، وہ شاہد ہے شہادت ہی مسلمانوں کا جینا ہے، تمہاری یہ جدائی عارضی ہے اور جسمانی، ابد تک کے لیے ہے پھر وصال و قرب روحانی، وہ ساعت یعنی گھڑی، وہ لمحہ، وہ ساعت سب سے بڑھ کر سعد ہوتی ہے رسولوں پر،
کیا جاتا ہے ان کو ذبح جب ان کے اصولوں پر. اپنی مثال دیتی رسولاں واسطے تو وہ گھڑی بڑی اچھی سعد یعنی نیک گھڑی ہوندی ہے، خوشبخت گھڑی ہوندی ہے جدوں اصولاں دے اوتے انہاں رسولاں تے نبیاں نو ذبح کیتا جاندا ہے، شہید کیتا جاندا ہے. محمد کے رفیقو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور دا نام آوے تے درود شریف پڑھنا واجب ہے، ورنہ بندہ گناہگار ہوندا ہے. عادت بنا لو، حضور دا نام لو یا سنو فوراً کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد کے رفیقو فی امان اللہ ہاں جاؤ، خدا کے نام لیواؤ، خدا کا نام پہنچاؤ. ان الفاظ دے نال حضور نے انہاں نو رخصت فرمایا کہ ہن اے اپنی جڑی جدائی ہے عارضی ہے اور جسمانی ہے، تو پھر تو انشاءاللہ ابد و آباد تک آپ کٹھیاں ہی رہنا ہے. اپنا قرب روحانی پھر ہمیشہ ہمیشہ لئی ہوئے گا. اور رہ گئی شہادت تے رسول تے اس شہادت نو اپنے لیے ایک نعمت سمجھدے نے اور سعادت سمجھدے نے. وہ گھڑی تے رسولاں واسطے بڑی پیاری ہوندی، بڑی سعد اور خوشبخت گھڑی ہوندی ہے جدوں انہاں نو اللہ دے نام تے ذبح کیتا جاندا ہے اور شہید کیتا جاندا ہے. یہ جماعت 70 صحابہ دی مبلغین دی جماعت جدوں اس بیر معونہ کھوہ تے پہنچی تو ایتھے انہاں 70 آدمیاں نے قیام فرمایا. ایک صحابی سن اس جماعت میں شامل ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم دا پیغام لے کے اس نجد دا جو رئیس سی عامر بن طفیل جرا حضور نے عداوت رکھدا سی، ابن ملحان حضور دا پیغام لے کے نجد پہنچے. باقی جو صحابہ سن وہ اس کھوہ دے کول انہوں نے قیام کیتا بیر معونہ. چنانچہ ابن ملحان جس ویلے اے پہنچے اس عامر بن طفیل نجدی رئیس کول پہنچے تو اس نے آپ نو شہید کروا دیتا. اے ابن ملحان کون نے؟ حضرت انس بن مالک مشہور صحابی جنہاں نے 10 سال تک حضور دی خدمت کیتی، حضور دے خاص خادم حضرت انس بن مالک دے اے نانا سن ابن ملحان رضی اللہ تعالی. حضور دے پیغامبر بن کے گئے سن، قاصد بن کے، اور اس ظالم نے اس قاصد نو اوتھے ہی نجد دے وچ شہید کر دیتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جبار بن سلمہ نام دا بندہ سی جس نو نجد دے اس رئیس نے اشارہ کیتا سی، اس حاکم طفیل نے اشارہ کیتا سی کہ حضرت ابن ملحان دی کانڈ وچ نیزہ مارو، پیچھے کھڑا سی. اس نے جس ویلے ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھے کھڑے ہو کے نیزہ ماریا پشت تے، ایسا زوردار نیزہ ماریا جرا چھاتی والوں نکل آیا تے آپ زمین تے گردیاں ہویا. حضرت ابن ملحان دے منہ وچوں نکلیا فوزت برب الکعبہ، کعبہ دے رب دی قسم میں کامیاب ہو گیا. فوزت برب الکعبہ، کعبہ دے رب دی قسم میں کامیاب ہو گیا. جس ویلے قاتل نے اس شہید دے منہ اے الفاظ سنے کہ جان جاندی پئی ہے تے کہندا پیا کعبہ دے رب دی قسم میں تے کامیاب ہو گیا، اس قاتل دے دل تے انہاں لفظاں دا اتنا اثر ہویا کہ بعد وچ او بارگاہ رسالت وچ حاضر ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تے یہ شہادتاں رائے گا نہیں جاندیاں. اج بھی یہ ہوئی مسئلہ ہے نا کہ اج اس ویلے وہ زندگی دی پرواہ نہیں کرتے سن، فانی زندگی سمجھتے سن اور شہادت نو حیات جاودان نہیں سمجھتے سن.
انہوں دا تو ایمان سی کہ قرآن نے فرمایا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ دی راہ وچ جو مارے جان انہوں نے مردہ نہ کہو، بل احیاء زندہ نے ہو، ولکن لا تشعرون، تانوں انہاں دی زندگی دا شعور نہیں، ادراک نہیں، ورنہ تو زندہ نے۔ اسی ایتاں پڑھنے ہاں، ایمان بھی ساڈا انہاں تے ہے، لیکن جیو جا ایمان صحابہ دا انہاں آیات تے سی، وہ ایمان اگر ساڈے وچ ہوندا تے کدے اسی جہاد تو پیچھا منہ کر دے، کدے اسی جان دین تو ڈر دے۔ تو ایک صحابی گیا اللہ دی راہ وچ قربان ہویا، شہید ہویا، دنیا تو گیا، ویسے تو نہیں گیا، حیات جاودانی مل گئی، تے جڑا قاتل سی وہ ہی صحابی دے روپ وچ سامنے آ گیا، کلمہ پڑھ کے سے حضور دا زیارت کیتی اور کلمہ پڑھیا تے مسلمان صحابی بن گیا، اور پچھلا گناہ معاف ہو جاندہ ہے۔ پچھلا جتنا بھی بڑا گناہ کسی نے کیتا ہوئے، کلمے دی یہ شان ہے کہ جس ویلے کلمہ طیبہ وہ پڑھدا ہے تے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاندے۔ حضرت امیر حمزہ جو حضور دے چچا بھی سن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شیر خوار بھائی بھی سن، رضائی بھائی بھی سن، اتنا پیار حضرت امیر حمزہ دے نال، لیکن جس قاتل نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیتا سی اس دا نام سی واشی بن حرب۔ واشی بن حرب نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیتا سی۔ بعد میں جدوں حضور کی خدمت میں آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ اگر میں اسلام قبول کر لواں، ایڈا وڈا میں جرم کیتا تواڈے دل پاک نوں میں تکلیف دتی، حضرت امیر حمزہ کو شہید کر کے کیا میرا وہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں تیرے سارے گناہ معاف ہو جان گے، تو کلمہ پڑھ لے، لیکن یہ ہے کہ میری بارگاہ میں جدوں بھی آیا کرے تو سامنے نہ بیٹھا کری، پیچھے میرے بیٹھا کری، کن مگر، کیونکہ تینوں دیکھ کے مینوں اپنے چچا کی یاد آ جائے، بہنا پیچھے لیکن تیرے گناہ معاف۔ اللہ پاک بڑا رحیم اور کریم ہے۔ تو وہ شخص قاتل جس نے حضرت ابن بلحان پشت نیزہ مار کے شہید کیتا اور آپ دے منہ نکلا فوز تو رب الکعبہ، رب الکعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ قاتل تے اینا اثر ہویا اس شہید دے الفاظ دا کہ حضور دی بارگاہ میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ ابن بلحان شہید کرن دے بعد ہن حاکم طفیل نے اپنے ساتھی قبیلیاں نو نال ملایا اور بیر معونہ جتھے وہ باقی صحابہ 69 صحابہ اتنے موجود سن، انہوں نے آ کے گھیرے وچ لے لیا، مبلغین دی جماعت نو گھیرے وچ لے کے سب نو شہید کر دیتا۔ 69 وچوں 68 شہید کر دیتے، ایک بچ گیا صرف حضرت کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ شہیداں دی جڑیاں لاشاں پئیاں سن نا، انہاں لاشاں دی اوٹ وچ کتے نا لوک کے بچ گئے، تو لہذا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور انہوں نے سارا واقعہ بیان کیتا۔ 70 مبلغین جو گئے سن انہوں نے شہادتاں بیان کی، یہ ایک میں بچیا، باقی سب لوگوں انہوں ظالمہ نے شہید کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ نے انہوں ظالمہ واسطے اس ویلے بد دعا فرمائی اور انہوں نے لعنت فرمائی۔ اسی جناب میرے واقعہ بیر معونہ جڑا اج بیان کیتا ہے، اج 40 نشستاں ساڑیاں اس موضوع کے حوالے نال مکمل ہوئیاں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔